الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ حقوق انسانی میں ملکیت کا حق اور آزادی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا حق بھی شامل ہے۔ ملکیت کے حق سے مراد یہ ہے کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ مال حاصل کرے، اس کا مالک بنے، اس میں تصرف کرے، صرف یہ ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرے اور حلال جگہوں پر خرچ کرے۔ اسلام نے ملکیت کے حق کی حفاظت کے لیے کچھ اصول اور کچھ قوانین متعین کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا ہے اسلام نے، اور اس حق کو کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، یہاں تک کہ ایک غیر مسلم کی ملکیت جو انفرادی ملکیت ہے اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اگر وہ محارب نہیں ہے تو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مال کمانے کا حق ہے انسان کو، اس حق کا بھی اقرار کیا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ مالی جو معاملات ہیں ان معاملات سے متعلق اسلام نے اصول و قوانین بنائے، جیسے بیع و شراء کے قوانین ہیں اور اجارہ کے قوانین ہیں، رہن کے قوانین ہیں، سب کے قوانین متعین کیے اور اصول و ضوابط بنائے۔ مال کو برباد کرنے کو حرام ٹھہرایا۔ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، لوگوں کا مال ناحق کھانا، اکل اموال الناس بالباطل، اس کو صراحت سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ دوسرا حق جو اس تعلق سے بیان کیا جاتا ہے انتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادی کے ساتھ منتقل ہونے کا حق۔ آدمی جو ہے اللہ کی اس زمین پر جہاں چاہے آئے جائے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی اس کو ایذا نہ پہنچائے۔ اسلام نے اس سلسلے میں بھی اصول اور قوانین متعین کیے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکالنا، گھر سے بے گھر کرنا، اس کی سخت ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو دوسروں کو بلا وجہ ان کے گھروں سے نکالتے ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی۔ دوسری چیز کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی رکاوٹ کے منتقل ہونے کا حق جو ہے دیا ہے، اور اس حق کی حفاظت بھی اسلام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ رزق کی تلاش میں اللہ کی زمین میں سفر کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں اور اللہ کی روزی، اللہ کا رزق تلاش کریں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ یہاں تک کہ اگر بندے کو کسی جگہ اللہ کی عبادت کا اختیار نہیں ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو وہ جگہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ چلا جائے جہاں آسانی کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کر سکے۔ اسی لیے قرآن کے اندر ایسے لوگوں پر نکیر کی گئی ہے جو مجبوری کے باوجود ہجرت نہیں کیا جنہوں نے، اور ایسی جگہ نہیں گئے جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ان کو ڈانٹا گیا، ان کی سرزنش کی گئی کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی۔ تو یہ سب جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا حق بھی انسان کو حاصل ہے، جس طرح سے شخصی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ اسلام نے یہ حقوق بندوں کو عطا کیے ہیں، سب کو عطا کیے ہیں، تو ان حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہوگی اور ان کی رعایت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔